السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور میں جو معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں اس کے بعد خود بخود کچھ تنظیمی نوعیت کی ہدایات بھی ہمیں مل جاتی ہیں، اور ایک داعی کے لیے اس میں بہت ساری ہدایات بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کو خلافت ملے گی۔ نمبر 2، اور حکومت الہیہ قائم کرنے سے دنیا میں امن اور عدل قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ یعنی اللہ کی حکومت قائم کرنے کے بغیر کوئی بھی دنیا میں امن نہیں کام کر سکتا، اور جب اللہ کے حکموں کے مطابق کام کریں گے تو تیسرا نمبر یہ ہے کہ خوشحالی خود بخود آ جائے گی۔ اور نمبر 4، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے حکومت نگران ہے اور عوام اس حکومت کی اطاعت کرنے پہ پابند ہے۔ اور پھر کہ امیر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی فرد یا کوئی بھی کارکن اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ وہ امیر اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرے۔ اسی ضمن میں جو آخری آیات ہیں سورہ نور کی، اس میں یہ کہ اگر کوئی مجلس ہو تو اس میں بھی امیر کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کے نہیں جایا جا سکتا۔ اس کے بارے میں یہ جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے کہ نبی کی پکار کو عام انسان کی پکار نہ سمجھیں، یعنی اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے تو ان کی پکار ان کی تعلیمات ہیں۔ اگر اطاعت رسول سے نکلیں گے تو عذاب یا فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو کسی نہ کسی عذاب یا فتنے کا شکار لازمی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے اور بحیثیت داعی کے ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمارے مقصد میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والی ہوں اور ہمیں آگے بڑھانے والی ہوں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی عطا کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے اور ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔